بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک بازار تھا۔ اس بازار کا نام ویسری بازار تھا اور وہ بازار بہت ہی قدیم ترین بازار تھا۔ وہ بازار سلطان نور الدین جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دور سلطنت کے دوران بنایا تھا، اور وہ بازار مصر کی تجارت میں کافی مددگار ثابت ہوا تھا۔ اور اب سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت تھا، اور وہ بازار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا چل رہا تھا۔ اس بازار میں نہ صرف مصر کے بلکہ فلسطین، شام اور دور دور کے ممالک سے لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہ بازار ایک ایسی مقام پر بنایا گیا تھا جس کو چاروں طرف سے آنے والے راستے بڑے آسان تھے۔ اسی بازار کے اندر ایک موچی رہتا تھا جس کی ایک دکان تھی۔ وہ دکان اس نے کرائے پر لی ہوئی تھی، اور اس دکان کا مالک ایک موچی تھا، اور وہ اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اور اس موچی کی خواہش تھی کہ میں یہ دکان آگے صرف ایک موچی کو ہی کرائے پر دوں گا، کیونکہ میں نے اس دکان سے بہت اچھا کمایا اور اللہ نے بہت برکت ڈالی، لہذا میری خواہش ہے کہ میں اس دکان کو صرف ایک موچی کو ہی کرائے پر دوں گا۔ اور اسی وجہ سے وہ دکان ایک اہم جگہ ہونے کے باوجود ایک موچی ہی چلا رہا تھا، اور وہ موچی بھی کوئی عام موچی نہیں تھا بلکہ مصر کا ماہر ترین اور کاریگر موچی تھا۔ وہ ایسے جوتے تیار کرتا کہ رینالڈو بادشاہ کو بھی اس موچی کے بنائے گئے جوتے متاثر کر دیتے، حتیٰ کہ اس موچی کے بنائے گئے جوتے بڑے بڑے ممالک میں باہر لوگوں کے طوائف میں دینے کے لیے بھیجے جاتے۔ اور وہ موچی اس وجہ سے بھی بہت مشہور تھا کہ بڑے بڑے زمیندار، تاجر اور بادشاہوں کی ملکاؤں کے جوتے اور حتیٰ کہ بادشاہوں کے جوتے بھی وہ موچی ہی تیار کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ موچی اپنے ہنر کی وجہ سے پورے مصر، فلسطین اور شام بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ اس موچی کا نام قاضی علم دین تھا۔ وہ نام کا صرف قاضی تھا کیونکہ اس کے بچپن میں اس کے بابا قاضی علم دین بلاتے تھے، لہذا اس کے نام قاضی علم دین لگ چکا تھا، لیکن وہ پیشے کے لحاظ سے قاضی نہیں تھا بلکہ موچی تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ موچی اپنے ہاتھ میں تھیلا پکڑے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس موچی کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہاتھوں کے بنے جوتے پہنتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی تھیلا دیکھا اور اس موچی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید قاضی علم دین موچی میرے لیے جوتے تحائف میں لے کر آیا ہے۔ سلطان نے کہا، قاضی علم دین، اس بار تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کیا اس بار بھی میرے لیے کوئی اچھے سے جوتے بنا کر لائے ہو، کیونکہ موسم بدل رہا ہے؟ تو موچی نے خاموش کھڑے ہوئے اپنا چہرہ نیچے لٹکا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ ضرور قاضی علم دین کسی مشکل میں ہے۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ قاضی صاحب، اس تھیلے میں کیا ہے اور تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آج صبح میں نے دکان کھولی، میرے پاس کافی کام تھا اور ہجوم بڑھ گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرے پاس ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے ایک تھیلا دیا اور کہا، حضور، یہ میری بیٹی کے جوتے ہیں، تم اس کو مرمت کر دو، اس کی شادی ہونے والی ہے، لہذا ہمیں ان جوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بزرگ، آپ کل یہ جوتے آ کر لے جانا۔ میں اس بوڑھے بزرگ کو جانتا ہوں، وہ اس بازار کے پاس موجود ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ لیکن سلطان معظم، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے اس تھیلے کو کھولا تو اس تھیلے کے اندر کوئی جوتا نہیں تھا، بلکہ اس تھیلے کے اندر ایک عورت کے دو کٹے ہوئے بازو تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تحقیق نہیں کی کہ وہ بوڑھا کہاں گیا، اور آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ وہ آپ کو دھوکے سے کیوں دے گیا، اور اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے بازو کس عورت کے ہیں، اور اس بوڑھے نے اس عورت کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا، حضور، جب میں نے اس تھیلے میں بازو دیکھے تو میں چند لمحوں کے لیے کانپنے لگا، لیکن جب میں اپنے ہوش میں واپس آیا تو مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ میں سیدھا ان کو لے کر آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بازار میں موجود کسی اور نے اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے بازو دیکھ لیے تو وہ مجھے سیدھا قاضی صاحب کے پاس لے جائیں گے، اور قاضی صاحب بنا کوئی ثبوت، بنا کوئی جانچ کیے مجھے اس ثبوت کے بنا پر پھانسی کی سزا دیں گے۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے۔ سلطان کے سپاہی گئے اور قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس بوڑھے کو جھوپڑی سے اٹھا کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بابا جی آپ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام، 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، موت کے قریب ہیں اور آپ نے ایک لڑکی کا قتل کیا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور کہا، حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو خود ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح تم اس کو تھیلا دے کر گئے اور جب موچی صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ اس نے کہا، سلطان معظم میں نہیں جانتا کہ اس تھیلے میں بازو کیسے آئے، مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بابا جی جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلا لے کر گزرے تو آپ نے کہیں پڑاؤ کیا تھا، کہیں آپ رکے تھے یا آپ کو کوئی راستے میں ملا تھا؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجود طعام خانے پر گیا، میں نے وہاں جا کر 2 سکے ادا کرے اور ایک ٹھنڈا مشروب پیا اور اپنا تھیلا لے کر وہاں سے چل پڑا، لیکن جب میں وہاں طعام خانے سے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک آدمی اور بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی وہی تھیلا تھا، اور اسی طرح اس بوڑھے کو یاد آیا، حضور ہو سکتا ہے کہ میرا تھیلا اس نے مجھ سے بدل دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، میری آنکھیں بہت کمزور ہے، میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا، بس اتنا نظر آتا ہے کہ کسی کی محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ یہ تھیلا میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھیلا رکھ لیا اور کہا، حضور یہ میرا تھیلا نہیں، اس تھیلے پر استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے اور یہ جو قاتل ہے کوئی وہ عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی زمیندار۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو قتل کرتا تو وہ اس کے بازو ڈال کر کہاں لے کر جا رہا تھا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی، آج جو تم پر میں فرض سونپنے والا ہوں بہت بڑا فرض ہے، اس کے پیچھے 2 آدمیوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اگر اس تھیلے کے تم مالک کو نہ پکڑ پائے تو مجھے مجبوراً اس بوڑھے بزرگ یا پھر قاضی علم دین کو سزا دینی ہوگی، لہٰذا اب ان دونوں آدمیوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، جاؤ اور اس تھیلے کے مالک کا پتہ کرو کہ آخر اس قاتل نے یہ تھیلا کہاں سے لیا، پھر کس سے بنوایا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا، ہر تاجر کے پاس گیا، اس بازار میں بھی گیا، لیکن اس تھیلے کے بارے میں کہیں پتہ نہ چل سکا، کسی تاجر نے نہیں بتایا کہ یہ تھیلا کہاں بنتا ہے۔ ایک بازار سے جب علی بن سفیان تھک ہار کر نکلنے لگا تو اتنے میں ایک تاجر نے کہا، حضور یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ تھیلا کہاں ملتا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا، اسی طرح کا چمڑا میں نے وہاں دیکھا تھا اور یہ باقی چمڑوں کی نسبت 5 گنا مہنگا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت علی بن سفیان کو فلسطین کی طرف روانہ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 15 دنوں کے بعد علی بن سفیان وہاں پہنچ گیا اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں وہی تاجر موجود تھا اور اسی قسم کا چمڑا اسی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے جب چمڑے کو دیکھا اور تھیلے والے چمڑے کو دیکھا تو ان میں کافی مشابہت تھی، تو علی بن سفیان نے پوچھا، اے تاجر بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کس کو بیچا تھا؟ اس نے کہا، حضور دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا؟ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ یاد کریں یا آپ سے کوئی ایسا تاجر جو خرید کر گیا ہے جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے، آپ یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا ہو جو مصر کا ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا، جی ہاں حضور مجھے یاد آ گیا، چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا، اس نے کہا کہ مجھے تم ایسا چمڑا دو جس میں سے ایک تھیلا بنوانا چاہتا ہوں
اور اس چمڑے کو ایک عام خنجر بھی آسانی سے نہ کاٹ سکے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں کوئی ایسا موچی ہوگا جو اس چمڑے سے میرا تھیلا بنا سکے۔ تو پھر میں نے اس کو وہ جگہ بتائی۔ پھر وہ اس کے پاس چلا گیا اور وہاں سے تھیلا بنوایا۔ علی بن سفیان اسی وقت اس موچی کے پاس پہنچا اور جا کر اسے تھیلا دکھایا تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلا وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا۔ علی بن سفیان 15 دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر اسکندریہ میں پہنچا تو علی سفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلوم کروانا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن سفیان اس کے گھر جا پہنچا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کو پکڑنے کے لیے علی بن سفیان نے فلسطین کا سفر کیا، لیکن تم نے ایک عورت کے ہاتھ کاٹتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچا۔ بتاؤ اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کاٹنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کو آزماتا تھا۔ جس بازار میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ ایک زمیندار کی حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جسے وہ زمیندار اس لڑکی کو شاید فلسطین سے خرید کر لایا تھا، اور ہر آئے دن وہ زمیندار اس لڑکی کو حویلی میں رقص کروا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا۔ اور میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ زمیندار نہ صرف خود اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا بلکہ بڑے بڑے تاجروں کے سکوں کی خاطر اس کو ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو ایک دن میں نے زمیندار صاحب کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جوتا لے کر آنے کی زحمت نہ کریں، آج میں خود جوتے بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا۔ میں نے جو جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا اور داخل ہوتے ہوتے میں اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلطان معظم، وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی ایک خوبصورت حسینہ تھی۔ میں نے اسی وقت اسی لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا اس زمیندار کے پاس گیا اور اسے کہا، زمیندار صاحب، کیا آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم موچی ہو، یہ کوئی چمڑا نہیں کہ اس کو خرید لو گے، یہ ایک حسینہ ہے۔ میں نے اسے کہا، حضور اس کی قیمت بتائیں۔ جب اس نے قیمت بتائی تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی حتیٰ کہ میں نے اپنی دکان بیچ ڈالی، سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو اس سے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسے پہلی رات ہی بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکے گا، لہذا تم اب اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سلطان معظم، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کرنے کے غرض سے اس کے ساتھ چلا گیا تھا تاکہ کچھ سکے اس تاجر سے مل سکیں، لیکن چند دنوں کے بعد جب میں مقررہ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا، جب میں گھر لوٹا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ معلوم کرتے کرتے میں اس حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اسی حویلی میں رقص کر رہی تھی اور تمام لوگ شراب کے نشے میں دھت میری بیوی کا رقص دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو کیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور اس کو قتل کر کے اس کا باقی جسم جا کر جنگل میں دفنا دیا، لیکن میں نے اس کے بازو کاٹے اور اس کو تھیلے میں ڈالا اور یہ سوچ کر میں لے کر آ رہا تھا کہ جا کر اس وحشی زمیندار کو دکھاؤں گا کہ جو چیز میری نہیں ہو سکتی وہ میں تمہاری نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی، میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا۔ لیکن جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی کو قتل کر دیا، لہذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اس لیے میں نے اس بوڑھے بزرگ کے تھیلے کو دیکھا تو وہ کافی میرے تھیلے سے مشابہت رکھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے، اس لیے میں نے وہ تھیلا اس کے ساتھ بدل دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن سلطان معظم، میں نہیں جانتا تھا کہ ایک تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک وہ زمیندار بھی سزا کا مستحق تھا اور تیری بیوی نے بھی تیرے ساتھ غداری کی، لہذا وہ بھی سزا کی مستحق تھی۔
لیکن سزا یا تو قاضی صاحب دے سکتا تھا یا پھر ریاست۔ تم سزا دینے والے کون تھے؟ لہٰذا تمہیں ایک عورت کے قتل میں پھانسی دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس زمیندار کو اٹھوا لیا اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا خرچہ خزانے کی طرف سے ادا کر دیا۔ اور اس قاتل کے دل میں منافقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ کو اپنا گناہ ٹھونپنا چاہتا تھا، اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کی اتنی بڑی بوجھ کو اپنے ذمے لے لیا اور اس کی بیٹی کو رخصت کروا دیا۔ اور قاضی عالم دین کو اس کی عقل مندی کی وجہ سے بھی انعام و اکرام سے نواز کر اپنے گھر کی طرف رخصت کر دیا۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔